بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ لیں یا ظہور سے پہلے جو دجالیت کا سلسلہ ہوگا کہ اس میں لہذا علائم ظہور میں سے ایک علامت سمجھ لیں یا ظہور سے پہلے جو دجالیت کا سلسلہ کہ اس میں اہم ترین دو چیزیں ہوں گی، ایک میڈیا اور دوسرا اقتصادی پاور. مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں، گو کے مختلف قسم کے جتنے بھی بینز ہیں یا دال یا چاول یا گندم وہ بھی اس میں ہیں، لیکن وہ دیکھ کے آپ کو نہیں اندازہ ہو. دجال کے ہاتھ میں کھانا ہوگا، پینا ہوگا. ابھی کھانا تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، پینا کیسے ہوگا یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، موضوع سمجھ میں آئے گا. بالآخر شیطانی طاقتوں کے ہاتھ میں یہ دنیا کا کھانا پینا چلا جائے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زمین نہیں ختم ہوگی اور جو زمین میں تاثیر ہے سبزیاں اور پھل اگانے کی وہ بھی ختم نہیں ہوگی. پانی پہ اثر پڑے گا لیکن اس کے باوجود بھی غلہ کم ہو جائے. لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ یہ غلہ جو ہے کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ شیطانی طاقتوں کے ہاتھ میں ہوگا. تو اب آپ کے ذہن میں ایک چیز رہنی چاہیے اور کوشش ہماری یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی یاد رہے، حتیٰ پھلوں اور ترکاریوں کی وجہ سے، سبزی کی وجہ سے. اگر آپ 5-6 سال یا تقریباً شاید 7 سال پہلے چلے جائیں، 6 سال پہلے چلے جائیں انڈیا میں، تو آپ کو ایک موضوع ملے گا کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں کسانوں نے خودکشیاں کی. آج کل کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ وہ قرضے کا تو الگ ہے، وہ تو سب ہے ہی ایک بدماشی، لیکن ایک ان کی خودکشیاں تھیں خاص قسم. وہ خودکشیاں اس وجہ سے تھیں جو گندم کے ان کو سیڈز دیے گئے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان سے جو گندم نکلے گا اس کو ہم رکھیں گے، اس کو ہم اگلی دفعہ سیڈ کے طور پہ استعمال کہ جو صدیوں سے کرتے چلے. انہوں نے اس دفعہ جو سیڈ لگائے تو وہ سب بیکار ہو گئے. اب ظاہر ان کی امید تو یہ تھی، کام کر دیا، محنت کر دی، قرضے لے لیے، پانی لے لیا، ٹریکٹر کے پیسے چلے گئے، زمینیں کرائے پہ لی ہیں بعض سے، اب اس پہ کچھ کے مزدوریاں کرائے پہ چل رہی ہیں، کیونکہ بعض جگہ یہی ہوتا ہے، مزدوروں سے کہتے ہیں کام کرو اتنا ملے گا، ٹریکٹر کے پیسے بھی دے دیں گے، ٹیوب ویل کے پیسے بھی دے دیں گے. پھر اس کے بعد ہمارے ممالک میں جو رشوت ہے وہ تو آپ جانتے ہی کہاں تک ہے. الا ماشاء اللہ تو ہم نہیں کہیں گے، الا ماشاء الشیطان. الا ماشاء اللہ یعنی جہاں تک اللہ نے چاہا. تو یہاں پہ اللہ نے تو نہیں چاہا ہے. الا ماشاء الشیطان، جہاں تک شیطان نے اور شیطان نما انسانوں نے چاہا ہے وہاں تک ہمارے کرپشن ہے. اپنے ملک سے محبت خود ایک فطری تقاضا. یقین جانے جب بھی ہم باہر سے کبھی کراچی اترتے تھے تو ایک افسوس ہوتا تھا، صدمہ ہوتا تھا. وہ نفرت کی وجہ سے نہیں، اپنے ملک سے محبت کی وجہ سے کہ کیا ٹریفک کا حال ہے، کیا بسوں کا حال ہے، کیا حکمران کا حال ہے اور کیا خود پبلک. لیکن میں مذاق میں کہتا تھا جب افریقہ جاتے ہیں تھوڑا سا سکون، ان کی اچھائیاں دیکھ کے نہیں، یعنی مذاق میں کہہ رہا ہوں، افسوس وہاں بھی ہوتا ہے. میں مذاق میں دوستوں سے کہتا تھا تھوڑا سا سکون ہوتا ہے کہ چلو ہم ان سے تو آگے ہیں، کیونکہ ان کے حکمران ہمارے حکمرانوں سے بھی بدمعاش. یعنی ایسے بعض افریقہ کے ممالک کے جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کی اولادیں یورپ امریکہ میں خود میں نے کونوائے دیکھے ہیں 25 30 40 گاڑیوں کے کہ جہاں کھانے کو گرد اڑاتے ہوئے وہ ہمارے حاکموں سے بھی بدمعاش. لہٰذا ایک بدمعاشی، بلکہ ایک آپ کو چیز بتائیں، ہم جب کانگو گئے تو وہاں پر زمین بڑی زرخیز، پر میں کہتا تھا کہ یہاں کوئی انتہائی احمق آدمی ہوگا جو بھوکا. واقعاً ایسا وہ جو ہم حالات بتا رہے ہیں وہ بات نہیں. اب تک اور آج سے 10-20 سال 50 سال پہلے تک، کیونکہ وہاں ذرا سا ٹیمپریچر بڑا بارش ہو گئی اور سارے سال ایسا موسم ہے کہ بارشیں، پانی اور زمین ایسی ہے کہ فرٹیلائزر کی ضرورت ہی نہیں. آپ کو صرف دالیں اٹھا کے ڈالنی ہیں، بھٹے ڈالنے ہیں، سیڈ ڈالنے ہیں، تھوڑی سی کیئر کرنی ہے چڑیوں وغیرہ سے، جانوروں سے، ورنہ کھانا کم نہیں ہے. اور یہی ہمیں پتا چلا تھا کہ جب وہاں جنگیں چل رہی تھیں بعض افریقہ کے ممالک میں، خصوصاً ان ممالک میں، تو لوگوں نے ذرا فوکس کیا تھا کاشتکاری پر، اپنے گھروں میں اگانے میں، ادھر ادھر جو بھی فالتو زمین تھی. تو بقول لوگوں کے کہ کھانے کی کمی نہیں ہوئی تھی. پھر کمی ہوئی تھی صرف ایک چیز کی، وہ ہوئی تھی نمک کی. نمک نہیں تھا کیونکہ وہ پیوریفائی کرنا ہوتا ہے یا بالآخر کان سے لانا ہوتا ہے. تو اب جو ہم موضوع ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ بظاہر آپ کو بڑا اچھا لگے گا. تو انڈیا میں جو خودکشیاں ہوئی تھیں ان کو وہ سیڈ دیے تھے کہ جو بعد میں کارآمد نہیں ہوتے اور وہ محتاج ہیں کہ وہ گندم پھر ان سے دوسرے سیڈ لیں. ان کو موڈیفائی کر دیا ہے اور ایسا کر دیا ہے کلٹیویشن کے کام نہیں آتے وہ. اب آپ تصور کریں کہ کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. ہم پہلے تربوز کھاتے تھے، کالے کالے بیج ہوتے تھے. آج ہم فخر سے بعض جگہ کہتے ہیں جی سیڈ لیس ہے. یہ سیڈ لیس آپ کے لیے نہیں ہے، یہ سیڈ لیس انہوں نے اپنے لیے کیا ہے. آپ کے فائدے میں تھے وہ بیج، یعنی انسانیت کے فائدے میں تھے وہ بیج. وہ جو بیج نکال لیے ہیں
وہ بیج آ گئے شیطانوں کے ہاتھ میں. اس وقت ایک جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ناروے میں، اسی طرح سے اور بعض ممالک میں، ناروے وغیرہ کا تو لگتا ہے نام ایسی لے، کہاں پر دنیا کے سارے سیڈ پریزرو کیے جا رہے ہیں، چھپائے جا رہے ہیں. جہاں بھی ہو رہا ہوگا، امریکہ میں بھی ہوگا، یورپ میں بھی ہوگا، اور دنیا سے اس غلے کو ختم صورت میں کیا جا رہا ہے کہ یہ اگائیں گے، یہ آگے دیں. پھر آپ کے پاس ٹنوں گندم ہوگی لیکن اس سے ایک نیا دانہ نہیں بنا سکے، ایک دانے کے محتاج ہوں گے آپ. یعنی اربوں ٹن بھی آپ کے پاس گندم ہوگی لیکن وہ گندم صرف کھانے کی، وہ اگانے کی نہیں ہوگی. ہر چیز آپ کے پاس ہوگی لیکن وہ صرف ان کی کمائی کے لیے ہوگی. آپ کو کھا کے انہیں پیسے دینے ہوں گے لیکن اپنے ممالک میں آپ اگا نہیں سکیں گے. تو ظہور سے پہلے واقعاً جو مسلمان سائنٹسٹ کی ایک ذمہ داری ہے، خصوصاً جن کا کام، ان کی فیلڈ جو ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہوں، تو اسلامی ممالک کے لیے ان سیڈز کو، ان کاشتکاریوں کو رکھنا. اب یاد رکھیں، کوئی رکھنا چاہے گا قتل ہو جائے گا، رکھنا چاہے گا قتل ہو جائے گا. وہ سائنٹسٹ کو زہر دے دیا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا اسے کیا وبا آئی، کیوں ختم ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر حاکم بکے ہوئے ہیں. حاکموں کو یہ آرڈر ملے گا کہ آپ اپنے ملک میں ان چیزوں کو اگا نہیں سکتے. آپ لامحالہ یہ کام کریں کہ فلانے کیمیکل استعمال کریں، فلانی چیزیں استعمال کریں، فلانی کمپنی سے سیڈ لیں. اور جو کاشتکار یا جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ یہ چاہے کہ وہ خود ان بیجوں کو استعمال کر سکے، وہ سب قتل ہوں گے اور ہمارے حاکم اس میں مددگار ہوں گے. یہ جو دبئی کا ایئرپورٹ ہے، یہ آپ کو پاکستان کی حد تک بتا رہے ہیں. یہ پلان پہلے پاکستان کے لیے تھا. پاکستان کی ایئر لائن اس وقت مسلمان ممالک حتی انٹرنیشنل ایئر لائنز میں بہت زیادہ بہترین ایئر لائن تھی. یونیفارم، کروکری، کٹلری، صفائی ستھرائی، کرو کے لیے ان کے ہینڈسم ہونا، ہائٹ ہونا، پرسنالٹی، ہر چیز ٹاپ کلاس تھی. یہ کراچی میں ہونا تھا، یہ جو دبئی میں ہوا ہے. لیکن کیا ہوا ہوگا اس کے پیچھے کسی کو نہیں معلوم. کچھ ہمارے حکمرانوں کو کروڑوں روپے دیے گئے ہوں گے کہ اس پلان کو ختم کر دو، ڈسکس نہ کرنا. حتیٰ جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں شاید انہیں بھی نہ پتہ چلا ہو کہ جو بڑے صاحب کہہ رہے ہیں ڈونٹ ڈسکس، ان کو پیسے مل گئے. کتنے پیسے ملے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 50 کروڑ. اس سے زیادہ ان کی اوقات نہیں تھی. لیکن نقصان کتنا ہوا پاکستان کو؟ اربوں کھربوں کا. فائدہ کس کو ہوا؟ دبئی والوں کو. جس وقت دبئی میں ڈھنگ سے گاڑی چلانے والے نہیں تھے، اس وقت پاکستان کی ایئر لائن عروج پہ تھی. اس وقت ہر چیز کا معیار تھا، حتیٰ ایئر ہوسٹس اور کرو کے قد کا، ان کی شکل کا، صورت کا، عمر کا، جو کہیں اتنا نہیں تھا. ہوگا یورپ امریکہ میں. یہ سب مسلمان تو سبھی اپنے گھوڑے گدھے کے لیول کے تھے. تو یاد رکھیں کہ اگلا جو دور آئے گا، جو ہم کہتے ہیں کہ غلہ ہاتھ میں چلا جائے گا، ان کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اس صورت میں ہوگا. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے کہ اپنا علم بڑھائیں. متقی لوگوں کے لیے ضرورت ہے کہ وہ مختلف فیلڈز میں آگے آئیں، جو فیلڈز ہیں اس میں آگے آئیں. اگر ان حالات کو دیکھیں تو کہا جائے گا کہ مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں، مسلمانوں کی زندگی کے دار و مدار کے لیے، مسلمانوں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں تاکہ ان کے ملک میں یہ سبزیاں، ترکاریاں، ہر چیز ایک نیچرل وے میں رہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. تو بعض دفعہ لوگ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ دجال کے ہاتھ میں کھانا ہوگا، مثلا کنٹینر ہوں گے، بڑے بڑے ٹینک لے کے چل رہا ہوگا. ہاں وہ بھی ہوں گے، وہ بعید نہیں ہے ایسی چیز. بانٹنے کے لیے ہو کوئی بات نہیں. مثال کے طور پر فورس لگا دی، ہر شہر میں ان کا ایک بندرگاہ پہ بڑے بڑے ٹینکرز کھڑے ہیں، اس میں کھانا ہے. لیکن جو اصل گیم ہوگا وہ یہاں سے ہوگا. یہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو چکا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ اس میں لگے ہوئے ہیں. اور اب جو یہ کرونا کا نظر آیا تو اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض بڑے ڈیسنٹ قسم کے اور بہت ہی ہمدرد اور بہت ہی خدمت گزار، انسانیت کے خدمت گزار، یہ سب آپ کو نظر آ رہے ہیں سازش میں. یہ سارے لوگ ان سازشوں میں شامل ہیں. یہ لاکھوں کو مار کے ایک کتے کی مرہم پٹی کر کے ہم سب کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ لاکھوں افراد کو ذبح کر کے ایک کتے کی مرہم پٹی کر کے اس کے بعد فلموں سے اور سوشل میڈیا سے، اخباروں سے دکھا کے ہم سب کو بیوقوف بناتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں دیکھو کتنے یہ نیک لوگ ہیں، ان کے جرائم کو بھول جاتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، پروپیگنڈے میں، نہ نیگیٹو پروپیگنڈے میں فوراً جاؤ، نہ پازیٹو پروپیگنڈے میں فوراً جاؤ. نظر رکھو دقیق. اور روایات میں نقل ہوا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. کیا مراد ہے؟ یعنی ایک سوراخ کے پاس آپ گئے، وہاں سے سانپ نکل گیا، پھر وہ مومن نہیں ہے جو پھر ڈسا جا رہا ہے، وہ احمق ہے. اور مومن احمق نہیں ہوتا. لیکن آج دنیا میں نظر آتا ہے کہ مسلمان اپنی کم علمی کی وجہ سے پیچھے ہیں
اور جو سب سے بڑی چیز مسلمانوں کو پیچھے کرنے کا سبب بنی ہے، یاد رکھیں، وہ ان کے حاکم ہیں. لیکن ان کے حاکم کس کی پاور سے آئے ہیں؟ مثلا سوال کیا جائے، ہم کسی پارٹی میں نہیں ہیں، سوال کیا جائے، چاہے یہ انڈیا کی پارٹیز ہوں، یہ جو لوگ پاگل ہوئے ہوئے ہیں مذہب کے نام پہ اس پارٹی میں، وہ بھی پاگل ہیں. جو پاگل ہوئے ہوئے تھے پہلی والی پارٹی میں انڈیا میں، وہ پوچھیں انہوں نے کیا دیا ہمیں. پاکستان میں پاگل ہوئے ہوئے روٹی کپڑا مکان والوں کے نعرے کے چکر میں بھٹو صاحب کے، انہوں نے لیاری کو کیا دے دیا پچھلے 50 سال میں، انہوں نے لڑکانہ کو کیا دے دیا. تو یہ پاگل اگر پاگل ہیں تو پاگل بنو. دوسری پارٹی والوں نے کیا دے دیا، لسانی جماعتوں نے کیا دے دیا. ان سب کو فرعون بنانے میں یاد رکھیں جو لوگ استعمال ہوتے ہیں وہ جاہل لوگ ہیں، یا جاہل ہیں، جاہل سے مراد بے وقوف اور احمق، یا تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے، تھوڑے تھوڑے فائدے. ان کی اوقات جو ہے ایک جانور سے بھی کم ہے. تھوڑا سا روٹی ڈال دو، استعمال کر لو. کل ہی ہم نے کھل کے ڈسکس کیا، کہا جاتا ہے پاکستان میں اسلامی دہشت گردی کی بنیاد کس نے ڈالی؟ کس نے ڈالی؟ ضیاء الحق نے. غلط فہمی ہے، اس نے عروج پہ پہنچایا. بنیاد بھٹو نے ڈالی ہے. کب ڈالی؟ ڈھاکہ فال کے بعد اس کو ہیرو بننا تھا، کام تو کچھ کیا نہیں. ایک اسلامی کانفرنس کر دی، کسی کام کی نہیں تھی. اور کیا کیا؟ قائدیانیوں کو کافر قرار دیا. قائدیانیوں کو کافر قرار دینا یہ مولوی ملاؤں کا کام تھا، اندر کا، اس میں اسٹیٹ کو نہیں آنا چاہیے تھا. بہت صاف بات ہے. ہمیں بھی لوگ کہیں گے جی قائدیانیوں نے خرید لیا، کہنے دو. بات یہ ہے کہ اس لبرل ملک کو، اس ایک اسلامی ملک کو کہ جو ایک جمہوری ملک تھا، اس طرح ملاؤں کے ہاتھ میں، مفتی محمود جیسوں کے ہاتھ میں کھیل نہیں بننا چاہیے تھا بھٹو کو. لیکن بھٹو کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈھاکہ فال کے بعد اس کی عزت نہیں رہی تھی. اسے اب ایک نئے طریقے سے آگے آنا تھا. مولویوں کو خوش کیا، قائدیانیوں کے نام پہ امت کو بے وقوف بنایا اسلامی سربراہی کانفرنس کے نام پہ، جبکہ وہ خود ایک سوشلسٹ تھا. بعض اچھائیاں ہوں گی سو ہوں گی، لیکن یہ جو کام ہوا، یہاں سے پاکستان میں شدت پسندی کی بنیاد پڑی. اور یہ بنیاد بڑھتے 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 ایک ایسا ماحول بن گیا کہ راہ ہموار ہوئی اس کے لیے. کس کے لیے؟ ضیاء الحق کے لیے. اور پھر انہی لوگوں کو استعمال کیا کس کے لیے؟ رشیا کے خلاف. تو جو سب سے بری چیز مومنین کے لیے مانی جاتی ہے ان کی جہالت ہے اور ان کی حماقت ہے. یہی جاہل اور سادے افراد حاکموں کو لاتے ہیں، یہی جاہل اور سادے افراد فاسق و فاجر حاکموں کو ذل الہی بناتے ہیں. کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مذہب حق اہل بیت میں حاکموں کو اتنی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر آپ چلے جائیں دوسرے مذاہب میں، کیا آپ سمجھ گئے، دوسرے مذاہب اسلام، اور اگر آپ وہاں دیکھیں کہ یہ مولوی جو ہیں حاکموں کے آگے پیچھے ہیں، تو نہ سمجھیے گا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں. گناہ کر رہے ہیں یعنی ان کے حساب سے، ان کے یہاں تو یہ ہے کہ جو حاکم کہے مانو، ٹھک سے اول الامر بن جاتا ہے. تو ظہور سے پہلے حکمرانوں کے لیے روایات میں نقل ہوا بدترین افراد معاشرے کے حکمران، بدترین افراد. اب جب یہ بدترین افراد معاشرے کے حکمران بنیں گے تو یاد رکھیں کہ معاشرہ بھی بدترین سے بدترین ہوتا چلا جائے گا. ہمارے یہاں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ان علاقوں کے جو حاکم ہیں، یاد رکھیں کہ ساری دنیا کے حاکموں سے گرے ہوئے ہیں عموماً. صدر صدم نہیں کہہ رہے، عموماً. وہ کس اعتبار سے کہ یورپ امریکہ کے حاکم فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، لیکن کم سے کم اتنا ہے کہ وہ اتنا نہیں کھا سکتے جتنا ہمارے یہاں. کوئی تو چیک اینڈ بیلنس ہے. اگر ایک اسپتال بننے میں ممکن ہے کہ ایک ٹینڈر میں بڑا معمولی سا کھا لے، ہمارے حاکم کتنا کھاتے ہیں کہ اسپتال بننے میں 70 to 80%. بدترین حاکم ہیں اس وقت اسلامی ممالک میں. اب ان میں اگر آپ تصور کریں بادشاہوں کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ علماء. کون سے علماء؟ سارے سلفی وہابی علماء. کچھ ہے اس میں؟ دیکھیں یہ سپورٹ کر رہے ہیں کس کو؟ بادشاہوں کو. بادشاہ ان کو تھوڑا سا دے دیتے ہیں، چلو مدرسے چلاؤ، کھاؤ پیو. یعنی واضح ان کو کہتے ہیں اگر کوئی لبرل شبرل آیا نا تو یہ تمہارا بند ہو جائے گا، ہم کو سپورٹ کرو، ہمیں بھی کھانے دو، ہم تمہیں کھلائیں گے. لہٰذا سعودی حکومت کا دار و مدار دو خاندانوں، خاندان سعود حکومت کے لیے، خاندان شیخ انہیں سپورٹ کرتے ہیں. ایسے لکڑی جیسے دو خاندان شیخ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان پہ رکے ہوئے ہیں، یہ ان پہ رکے ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی بولا بیت المقدس کے لیے؟ آج اگر ان کو سمجھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بنو امیہ کا سسٹم کیا تھا. یہ درباری مولویوں کا سلسلہ تھا، یہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ اہل بیت کے خلاف ان بادشاہوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہی فاسق اور فاجر علماء استعمال ہوئے تھے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت جیلوں میں تھے، یہ فاسق فاجر حاکم جو ہیں ولی کیا بنے ہوئے تھے؟ اول الامر بنے ہوئے، ذل الہی بنے ہوئے، امیر المؤمنین بنے ہوئے، نصر رسول اللہ جیلوں میں، اور یہ بنے ہوئے تھے کون؟ ولی اللہ. عیناً یہی جلوہ آپ کو نظر آئے گا کہاں پر؟ انڈیا میں. کہاں پر؟ جب اورنگزیب آیا، اورنگزیب کو در حقیقت مولویوں نے سپورٹ، باپ کو مارو، بھائیوں کو مارو، ہم تمہیں ولی اللہ بنائیں گے، تم ہمیں سپورٹ کرو. پلان. باپ کو قید کیا، دارا شکو مراد کو مارا، بہنوں کو قید کیا، ساری دنیا کو اس نے ٹوپی پہنا دی اسلام کے نام پہ. مولویوں نے ٹائٹل دیا ہے بڑے متقی ہیں، ٹوپیاں سیتے ہیں،
ٹوپیاں سیتے ہیں قرآن. منٹو صاحب نے بڑا اچھا کہا, ظاہراً انہوں نے کہا کہ اورنگزیب بہت نیک تھے, کوئی نماز نہیں چھوڑی, کوئی بھائی نہیں چھوڑا. صلوات پڑھیں ور محمد والے, کوئی نماز نہیں چھوڑی, کوئی بھائی نہیں, بھائی تو کیا بہن بھی نہیں, بہنوں کو جیل میں ڈال. تو مسلمانوں کو اس حد تک بیدار ہونا چاہیے. بعض دفعہ ممکن ہے یہاں بھی کہ جی سیاسی موضوعات, تو سیاست دان آپ کو ذبح کر رہا ہے تو آپ کہیں گے اچھا کام ہے, اتنا تو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا. وہ آپ کراچی کی خبریں دیکھ رہے ہوں گے, یہ سب ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے. لوگوں کی زندگیوں کی جمع پونجیاں برباد ہو گئی ہیں صرف کس وجہ سے. اس میں ایک اہم ترین ایشو آپ جانتے ہیں کیا, جو آپ یہاں دیکھتے ہوں گے, روڈ بنتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, کھودتے ہیں. پاگل نہیں ہے یہ, 6 انچ کی لیئر لگاتے ہیں, کارپیٹنگ کرتے ہیں, 4 انچ کی تو 4 انچ کھودتے ہیں. 50 سال کے بعد بھی روڈ کا لیول وہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا ہے, ہمارے سامنے روڈیں 3-3, 4-4 فٹ اوپر ہو چکی. وہ گھر کہ جو زمین سے اتنے اونچے تھے, شریف آباد, نصیر آباد, فیلڈ بی ایریا, ادھر ادھر کے, وہ زمین سے نیچے. ان ٹھیکیداروں کی خباثت کی وجہ سے کہ جنہوں نے اپنی قبروں میں انگارے بھرے, 1 مکان 2 مکان نہیں, لاکھوں مکانوں کی قیمتوں کو صفر کر دیا. یہی حیدرآباد, یہی کراچی, یہ ہمارے حاکم. ایسے کسی بھی حاکم کو جو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا, جو کوئی پیپلز پارٹی کا بنا ہوا, کسی کا بنا ہوا, زیادہ سے زیادہ ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کس عنوان سے, یہ کم بدماش ہیں, زیادہ بدماش, تو کم بدماش کو ذرا سپورٹ کر لو بس. فضائل ان میں سے کسی کے نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں, زیارت عاشور میں بھی یہی موضوع نقل ہوا. لعن اللہ امتن اسرجت والجمت وتنقبت, لعنت ہو اس گروہ پر کہ جس نے امام